وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خوش رکھے، خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال حدیث کے ایک ٹکڑے کے سلسلے میں تھا کہ عام طور پر لوگ الدین النصیحہ استعمال کرتے ہیں کہ دین نصیحت کا نام ہے، تو نصیحت کی میننگ اور مفہوم کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ روایت تمیم الداری سے مروی ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحہ قلنا لمن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین تو خیر خواہی ہی ہے۔ ہم لوگوں نے کہا کہ کس کے لیے خیر خواہی کرنی چاہیے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ ولکتابہ، اللہ رب العالمین کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے لیے، ولرسولہ، اور اللہ کے رسول کے لیے خیر خواہی، ولائمۃ المسلمین، اور مسلمانوں کے اماموں کے لیے، وعامتہم، اور عام مسلمانوں کے لیے بھی خیر خواہ کا آدمی کو ہونا چاہیے۔ اس حدیث کے راوی تمیم الداری ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ أَسْرَجَ السِّرَاجَ فِي الْمَسْجِدِ، یہی وہ صحابی ہیں جنہوں نے مسجد میں لائٹ کا سب سے پہلے انتظام کیا ہے۔ اسلم سنۃ 9 من الہجرہ، 9 ہجری میں مسلمان ہوئے، بڑے ہی تہجد گزار تھے۔ قام لیلۃ حتی اصبح بآیۃ من القرآن، ایک رات قیام کرنے لگے، صبح تک ایک ہی آیت پڑھتے رہے۔ فیرکع ویسجد ویبکی، رکوع کرتے، سجدہ کرتے اور روتے، اور وہ آیت اس طرح سے تھی ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 21 ہے۔ یہ اسود الغابہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 256 پر مذکور ہے۔ اس حدیث کو صحیح مسلم نے 55 نمبر پر ذکر کیا ہے، اور امام ابو داود نے کتاب الادب باب فی النصیحہ حدیث نمبر 4944 ہے، اور امام نسائی نے کتاب البیعہ میں باب النصیحۃ للامام حدیث نمبر 4208 پر ذکر کیا ہے۔ اس حدیث کے الفاظ کی تشریح کچھ اس طرح سے ہے النصیحۃ مأخوذۃ من نصح الرجل ثوبہ اذا خاطہ، نصیحت کہتے ہیں نصحہ سے ماخوذ ہے، آدمی اپنے کپڑے کو پیوند لگا لیتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ سد خللہ، جو پھٹا ہوا حصہ تھا اس کو جوڑ دیا۔ وقیل ماخوذۃ من نصحت العسل اذا صفیتہ من الشمع، کہتے ہیں کہ نصیحت کا لفظ جو ہے نصحت العسل سے ماخوذ ہے کہ جب آدمی شمع کو اور شہد کو الگ کر دیتا ہے، خالص شہد باقی رہ جاتا ہے، اس کو نصیحت کہتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین النصیحہ، تو اس کا معنی اور مفہوم اور اس سے مقصود یہ ہے کہ دین کا ستون ہے، دین کا ستون ہے نصیحہ، اور دین کی اساسیات میں سے ہے، دین کی بنیاد میں سے ہے۔ اس حدیث کے بہت سے فوائد ہیں، مثال کے طور پر کہ خیر خواہی، بھلائی اور
خلوص عظیم ترین چیز ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، اور دین کا دار و مدار خلوص پر رکھا ہے۔ یہ مبالغہ کے لیے ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، بدخواہی کا نام نہیں، کسی کے لیے بھی اچھا سوچنے کا نام ہے، برا سوچنے کا نام نہیں۔ اسی لیے علامہ نووی وغیرہ نے کہا ھذا حدیث عظیم الشان، یہ عظیم الشان حدیث ہے، وعلیہ مدار الاسلام، اور اسی پر اسلام کا دار و مدار ہے، اسی پر دار و مدار کا اسلام کا دار و مدار ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ اسلام کا چوتھا حصہ ہے یہ، لیکن امام نووی کہتے ہیں فلیس کما قالوا، ایسا نہیں ہے جیسا ان لوگوں نے کہا، بل مدار علی ھذا وحدہ، صرف اسی پر اسلام کا دار و مدار ہے۔ عظیم ترین بات علامہ نووی نے کہی ہے کہ خیر خواہی ہی پر دین کی بنیاد ہے، اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ کس کے لیے خیر خواہ اور مخلص ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے لیے، اس کا معنی کیا ہے؟ معنی الایمان بہ، اللہ تعالی پر ایمان، ونفی الشرک عنہ، اور شرک کو اللہ رب العالمین سے بالکل ہی دور رکھنا، ووصفہ بصفات الکمال والجلال، اور اللہ رب العالمین کو کمال اور جلال کے صفات سے متصف کرنا، وتنزیہ عن جمیع النقائص، اللہ رب العالمین کو تمام نقائص سے، تمام نقص سے پاک رکھنا، والقیام بطاعتہ واجتناب معصیتہ، اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری کرنے کا نام نصیحت ہے، اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچنے کا نام نصیحت ہے۔ وَلِكِتَابِهِ، النصیحۃ لِلْكِتَابِ ہی ایمان بأنہ کلام اللہ، اللہ رب العالمین کی کتاب پر نصیحت کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین کا یہ کلام ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، لا یشبہ شیء من کلام الخلق، مخلوق کی کوئی بات قرآن کے مثل نہیں ہو سکتی ہے، ولا يقدر على مثل احد من الخلق، کوئی فرد بشر اس جیسا لا نہیں سکتا ہے۔ ثم تعظیمہ وتلاوتہ حق تلاوتہ، پھر قرآن کریم کی تعظیم ہونی چاہیے، احترام، اس کی تلاوت جیسا کہ اس کا حق ہے، وإقامت حروفہ وحدودہ وتدبرہ، اور قرآن کریم کی ادائیگی، قرآن کریم میں جن حدود کا ذکر آیا ہے ان کا نفاذ، اور قرآن کریم پر غور و فکر و تدبر، والوقوف مع احکامہ وامتثالہا، اور قرآن کریم میں جن احکام کو بیان کیا گیا ہے آدمی ان احکام سے مطلع اور واقف ہو اور اس کو نافذ کرے، ومواعظہ والاعتبار بہا، اور اللہ رب العالمین نے جو کچھ مواعظ قرآن کریم میں عبرت اور نصیحت کے لیے ذکر کیا ہے ان سے عبرت حاصل کرنا، وَلِرَسُولِهِ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر خواہی کا معنی کیا ہے؟ تصدیقہ علی الرسالہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانا جائے، والایمان بجمیع ما جاء بہ، اور جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ان تمام پر ایک مومن کا ایمان ہونا چاہیے، وطاعت فی امری و نہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا حکم دیں اس کو بجا لائیں، اور جس چیز سے روک دیں اس سے باز آ جائیں، ونصرت حیا و میتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور وفات کے بعد بھی آپ کی تائید کرنا، آپ کی نصرت کرنا، ومعادات من عادا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین اور اعداء اور دشمنوں کو دشمن سمجھنا، وموالات من والا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے محبت کی ہے اس سے محبت کی جائے،
وہ احیاء طریقتہ و سنتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی سنت کو زندہ کیا جائے، والدعوت الیہا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی دعوت دی جائے، والتخلق باخلاقہ و آدابہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق بنائے جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آداب اپنائے جائیں، وہ محبت اہل بیتی و اصحابہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں اور آپ کے صحابہ سے محبت کی جائے، وہ مجانبت من ابتدع فی سننہ، اور اہل بدعت کی مخالفت کی جائے، اہل بدعت سے دور رہا جائے، ولائمۃ المسلمین، اور مسلمانوں کے جو امیر ہیں عمرا، ان کی نصیحت کا اور ان کی خیرخواہی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے ہدایت کی دعا کی جائے، چاہے وہ علماء ہوں یا عمرا ہوں، ان کے لیے خیر اور بھلائی چاہا جائے۔ اسی طرح سے عام لوگوں کی وعامتہم والنصیحۃ لعامۃ المسلمین تکون بارشادہم لمصالحہم فی آخرتہم و دنیاہم، اسی طرح سے عام مسلمانوں کے لیے دنیاوی اور اخروی فائدے کے لیے رہنمائی کی جائے، وَكَفِّ الْأَذَى عَنْهُمْ وَتَعْلِيمِهِمْ مَا يَجْهَلُونَهُ مِنْ دِينِهِمْ، اور مسلمانوں سے تکلیف کو دور کی جائے اور انہیں ان دینی تعلیمات سے آگاہ کیا جائے جن کو وہ نہیں جانتے ہیں، وَالشَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ، مسلمانوں پہ نرمی کرنی چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے، وَسَتْرِ عَوْرَاتِهِمْ، اور ان کے بعض عیوب پر پردہ پوشی کرنی چاہیے، وَأَمْرِهِمْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيِهِمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، مسلمانوں کو بھلائی کا حکم دینا چاہیے، برائی سے روکنا چاہیے، اور موعظہ حسنہ سے ان کو نوازتے رہنا چاہیے، وَإِعْطَائِهِمْ مَا يَنبَغِي لَهُم مِّنَ الْمَعْرُوفِ عَامَّةً، عام جو بھلائی کے کام ہیں ان سے بھی آگاہ رکھنا چاہیے، وَضَابِطُ النَّصِيحَةِ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ، اور عام مسلمانوں کے لیے اور علماء اور حکام کے لیے نصیحت کا ضابطہ یہ ہے، ان یحب لهم ما یحب لنفسه من الخیر، مومن جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ عام مسلمانوں کے لیے بھی پسند کرے، امیروں کے لیے بھی وہ پسند کرے، علماء کے لیے بھی وہی پسند کرے، وَيَكْرَهُ لَهُم مَّا يَكْرَهُ لِنَفْسِهِ مِنَ الشَّرِّ، اور جس برائی کو اپنے لیے وہ ناپسند کرتا ہے، علماء کے لیے بھی عام لوگوں کے لیے بھی اس کو برا ہی سمجھے، لِأَنَّ فِي هَذَا الضَّابِطِ تَمَامُ الْإِخْلَاصِ وَتَمَامُ الْمَحَبَّةِ، اس ریگولیشن اور اس ضابطے سے اخلاص اور محبت دونوں جھلکتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو اس حدیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے جو بہت ہی اہم ہے۔ اب اگر کوئی کسی کو شرک میں ڈوبا ہوا دیکھے اور نکالنے کی فکر نہ کرے تو یہ نصیحت نہیں ہے، کسی کو بدعت میں ڈوبا ہوا دیکھے اور اس کو نکالنے کی فکر نہ کرے تو یقین جانیے یہ بھی خیر خواہی نہیں ہے۔ جس طرح سے ایک مسلمان اپنے لیے جنت چاہتا ہے اسی طرح سے دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی جنت چاہنا چاہیے، اور جس طرح سے اپنے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتا ہے اسی طرح سے دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی خیر چاہے، بھلائی چاہے، اور جس طرح سے تمام تر شر اور فتنے سے ایک مسلمان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے یا بچتے رہنا چاہتا ہے، اسی طرح سے دوسرے مسلمان کو بھی شر اور فتنے اور مصائب و آلام سے بچانے کی فکر ہونی چاہیے۔ اس کا نام خلوص ہے اور اس کا نام خیرخواہی ہے کہ جو اپنے لیے اچھا وہ دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی اچھا، جو اپنے لیے برا وہ دوسرے کے لیے بھی برا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو تمام تر حسد، کینہ اور کپٹ سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیابی، کامرانی اور فوز و فلاح سے ہمکنار فرمائے۔